آپ کو پتا ہے ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی نے بے ادبی کی، سنا آپ نے؟ السلام علیکم دوستو، آپ کا خیر مقدم ہے آج کی ہماری اہم خبروں میں۔ ناظرین، آج ہم آپ کو دو اہم خبروں سے آگاہ کریں گے۔ پہلی خبر کا تعلق ہے حضرت مولانا عثمان الدہانی پنجاب، شاہی امام پنجاب، جو کشمیر کے دورے پر ہے۔ انہوں نے مسلمانوں سے بہت بڑی اپیل کی ہے۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ مسلمانوں اس بات کو ذہن نشین کر لے کہ آپ بچے ہیں، بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، آپ اپنی جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہیں، ان کے دین کے نمائندے ہیں۔ آپ جو کرتے ہیں غیر مسلموں کے نزدیک وہی اسلام پہنچتا ہے، اور مزید کہا ہے کہ اسلام سے محبت کرے، دین سے محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کرے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی سنتیں ہیں۔ ایک سنت کا انہوں نے ذکر کیا اور کہا ہے کہ ایک بہت پیاری سنت ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کی وجہ سے ساری دنیا میں اسلام پہنچا ہے اور جس کی وجہ سے دین قیامت تک زندہ رہے گا۔ سنت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی کفر ہے۔ جب کسی کے بارے میں سوچو اچھا سوچو، یعنی دل میں برا خیال لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کام نہیں ہے۔ جب آپ دوسروں کے بارے میں رائے دے، اچھی رائے دے، ورنہ خاموش رہے۔ اور شاہی امام پنجاب نے دین کی اور بھی باتیں کی ہے۔ ویڈیو کا مختصر کلپ آپ حضرات کو دکھائیں گے۔ دوسری خبر تعلق دیوبند کے متعلق ہے، اس کو بھی ضرور سنیں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ آئیے شاہی امام پنجاب نے کیا کچھ کہا ہے، ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا قصہ، اصلی قصہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آج سے تقریباً 5-10 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک صاحب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے آگوش دین کے اندر آئے، تو انہوں نے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ حضرت میں یہ چاہتا ہوں کہ میری والدہ اور والد بھی دین میں آ جائیں۔ تو 6 مہینے بعد وہ آئے تو انہوں نے کہا میری والدہ تو آ گئی لیکن والد سے ابھی بات کرنے کی ہمت نہیں۔ پھر وہ آئے 1 سال بعد، انہوں نے ایک دن خوشخبری سنائی کہ ہمارے والد صاحب بھی آ گئے، لیکن جو انہوں نے قصہ سنایا نا ساتھ میں، اس قصے نے ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ کہنے لگے کہ ہم 6 مہینے سال ڈرتے رہے، تو میری ماں نے ایک دن کہا کہ تمہارے ابو سے بیٹھ کے بات کرتی۔ تو ہم نے اپنے والد کو بیٹھ کے جب بتایا کہ میں اور میری والدہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ چکے ہیں، تو ہمارے والد نے جب ہمارے منہ سے یہ بات سنی نا، تو اچانک اٹھے، اپنے کمرے میں گئے، دروازہ اندر سے چٹکنی لگا لی، بند کر دیا۔ ہم نے کھٹکھٹایا تو کہنے لگے بھائی صبح بات ہوگی، اب چلے جاؤ دو۔ تو کہنے لگے بھائی صبح جب دروازہ کھلا تو میرے والد نے باہر نکلتے ہی مجھے میرا ہاتھ پکڑا، کہنے لگے چل مجھے بھی اپنے امام کے پاس لے چل، میں بھی محمد رسول اللہ کا غلام بنوں گا۔ تو کہنے لگے میری والدہ نے اور میں نے پھر بعد میں اپنے والد سے پوچھا کہ اس رات جب ہم اپنے آپ کے سامنے دین کی بات رکھی، آپ تو ناراض ہو کے اٹھ کے چلے گئے اور پھر آپ نے دروازہ بند کر دیا، صبح کو اچانک دروازہ کھلا اور پھر آپ نے ہمیں کہہ دیا کہ میں بھی تمہارے ساتھ دین میں داخل ہو جاؤں گا، تو کیا وجہ کیا ہے؟ تو اس بندے نے جو وجہ بتائی وہ سنی۔ کہنے لگا بیٹا بات یہ ہے کہ جب میں بچپن میں اسکول میں پڑھتا تھا، پہلی کلاس، تو ایک عبد الرحمان نام کا لڑکا میرے ساتھ پڑھتا تھا، تو پہلی سے لے کے 10ویں تک میرے ساتھ پڑھا۔ کہتا پھر وہ 10ویں کے بعد ہم دونوں +2 تک اکٹھے پڑھے، پھر کالج اکٹھے گئے۔ کہتا اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ ہم دونوں کی نوکری بھی ایک ساتھ لگ گئی۔ کہتا ابھی چند سال پہلے جب میں ریٹائر ہوا ہوں، ہم دونوں ریٹائر بھی اچھے ہوئے۔ کہتا جب رات تم نے بتایا نا کہ بھی ہم تو ماں اور بیٹا دین میں داخل ہو گئے، تو میں نے دروازہ بند کر دیا۔ کہتا میں تمہاری تبلیغ کی وجہ سے دین میں نہیں آیا ہوں، میں نے ساری رات پہلی کلاس سے لے کے ریٹائرمنٹ تک ساری زندگی اپنی کھگالی ہے۔ کہتا خدا کی قسم اگر عبد الرحمان بے ایمان ہوتا تو میں کبھی مسلمان نہیں ہوتا۔ کہتا اگر عبد الرحمان نے کبھی میرے سے ٹھگی کی ہوتی، میرے سے بے ایمانی کی ہوتی، مجھ سے کبھی جھوٹ بولا ہوتا،
اگر اس نے کبھی مجھے دھوکہ دیا ہوتا، کیونکہ میرے ساتھ تو وہی تھا نا مسلمان، اور کوئی نہیں تھا، ساری رات کہنا میں نے اسی کے اوپر لگائی ہے، اگر مجھے اس کی کوئی غلطی مل جاتی، تم جو مرضی کہتے رہتے، میں تمہاری بات نہیں مانتا، میں تو اس محمد رسول اللہ کے امتی کو دیکھ کے تمہاری بات ماننے کے لیے مجبور ہوا ہوں جس نے میرے ساتھ زندگی گزاری۔ ناظرین، ہم نے آپ کو شاہی امام پنجاب کا مختصر ویڈیو کا کلپ آپ کو دکھایا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اچھے اخلاق، اچھا کردار اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے والا بنائے، آمین۔ ناظرین، آئیے دوسری اہم خبر کو دیکھ لیتے ہیں۔ دا انقلاب نے یہ خبر چھاپی ہے، کیا کچھ لکھا ہے آئیے پڑھ لیتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کو دیکھنے کے بعد ہمارا نظریہ ہی بدل گیا۔ ایران کے معروف دانشگاہ آدیان یونیورسٹی قم سے تعلق رکھنے والے علماء و محققین کے 13 رکنی وفد کا اظہار خیال، ذمہ داران کو ایران آنے کی دعوت۔ دیوبند فیروز خان، جمہوری اسلامی ایران کے معروف دانشگاہ آدیان یونیورسٹی قم سے تعلق رکھنے والے علماء و محققین کے 13 رکنی وفد نے ام المدارس دارالعلوم کا دورہ کیا۔ اس دوران ادارے کے محتمم مفتی ابو القاسم نعمانی بنارسی اور جمعیت علماء ہند کے صدر و مدرسین دارالعلوم دیوبند مولانا سید ارشد مدنی سے ملاقات کی اور اسلامی فنون کے حوالے سے موصوف سیل حاصل گفتگو کی۔ اس دوران ذمہ داران نے مہمان عزام کو دارالعلوم دیوبند کے نادر و نایاب کتب خانہ، تاریخی درسگاہ، نو درہ، پرشکوہ دارالحدیث، مسجد رشید اور زیر تعمیل شیخ الہند لائبریری کی زیارت کرائی۔ اراکین وفد نے دیوبند کے قدیم کتب خانہ میں موجودہ تورات، زبور، انجیل اور بادشاہ اورنگزیب کا تحریر کردہ قرآن کریم اور دیگر نایاب و شاہکار مخطوطات کا باریکی سے معائنہ کیا اور اس علمی ذخیرے کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ ایران کے وائس چانسلر ابو الحسن نواب نے دارالعلوم کے ذمہ داران سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ایران مسلکی تشدد کا قائل نہیں ہے۔ ایران میں سنی طبقہ کی آبادی کم ہونے کے باوجود ایران میں اہل تشیع سے زیادہ سنیوں کی مساجد ہے اور تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے طلبہ و طالبات میں شیعوں سے زیادہ سنی زیر تعلیم ہے۔ ایران کے قابل قدر بڑے سرکاری اور فوجی عہدوں پر بھی مسلک کے افراد فائز ہیں۔ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں اراکین کی وفد کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کو قریب سے دیکھنے اور سمجھنے کے بعد اس ادارے کے تئیں ہمارا نظریہ ہی بدل گیا ہے۔ ہم تک مسئلے کے شدت پسندی کے حوالے سے اس ادارے کے جو عکس تصویر پہنچی تھی، آج ہم نے اس کو اس کے برعکس پایا ہے۔ اس لیے ہم سب یہاں آ کر بے حد مسرت کا احساس کر رہے ہیں۔ دوستو، دارالعلوم مدرسہ ایسا ہی ہے، جو یہاں پر آتا ہے وہ اپنے دل کے اندر خوشی و اطمینان محسوس کرتا ہے۔ اللہ رب العزت دارالعلوم دیوبند کو خوب ترقیوں سے نوازے۔ اگر آپ کو ہماری معلومات اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔